حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھیے، ابھی اسلام کا آغاز تھا، صرف 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے، مکہ کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ سے فیض یاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلبہ حال طاری تھا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کی دعوت دینے لگے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا۔ مشرکین مکہ آپ علیہ السلام کی دعوت کے بعد آپ علیہ السلام پر ٹوٹ پڑے، آپ کو سخت پیٹا اور روندہ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارے۔ آپ علیہ السلام قبیلہ بنو تمیم سے تھے۔ آپ کے قبیلے کے لوگوں کو جب خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے، مشرکین سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے، جب شام ہوئی تو آپ کو ہوش آ گیا۔ آپ کے والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش میں آتے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ان کے قبیلے کے لوگ سخت ناراض ہوئے اور انہیں ڈانٹنے لگے کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت اور رسوائی آپ کو اٹھانی پڑ رہی ہے اور یہ مار پیٹ آپ کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے، ہوش میں آتے ہی آپ پھر اسی کا حال پوچھ رہے ہیں۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیج پر بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور ان کی ماں سے یہ کہہ گئے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ابو بکر صدیق باز نہ آئے، ان کا بائیکاٹ کر دو اور انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ دینا۔ ماں کی مامتا تھی، جی بھر آیا، کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا کہ دن بھر کے بھوکے ہو، کچھ کھا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اے میری ماں، اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور پانی کا گھونٹ تک نہیں پیوں گا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جمیل آ گئیں اور بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خیریت سے ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل بھی نہ تھے، اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر رو پڑے اور ان پر جھک کر ان کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ اللہ تعالیٰ کی لاکھ لاکھ رحمتیں ہوں اس عظیم الجلیل قدر صحابی پر۔ اللہ ہمیں بھی ان کی صحیح اتباع نصیب فرمائے۔